اس وقت آپ کی جو جماعت کی پوزیشن ہے، کوئی ایک اسٹرانگ مومنٹم آپ بلڈ نہیں کر پائے، کوئی احتجاج پراپر آپ نہیں کر پائے، 8 فروری کو نہیں کر پائے، اس کے بعد نہیں کر پائے، یہ جو صحت کا معاملہ تھا اس کو بھی مس ہینڈل کیا گیا. اب یہ ہر چیز پہ اگر آپ قدم بڑھانے سے انکاری ہوں گے، جبکہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک آڈینس کا موقع مل رہا ہے تو شاید آگے کی باتیں بھی کچھ برف پگھل سکے، تو what does that mean for your party؟ اچھا دیکھیں، آڈینس نہیں کسی طرح سے مار ہو رہی. دیکھیں بات تو وہیں آج کھڑی ہے. ہماری اسی اصولی موقف کی آواز اس پی ایم ہاؤس کی میٹنگ میں ریز ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے اسی پہ بات کی، اس میں جماعت اسلامی نے بات کی کہ پارلیمان کو کانفیڈنس ملے. دیکھیں جمہوریت میں پارلیمان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. ہم بار بار کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو ریلیونٹ کریں. یہ چھوٹے ایشوز نہیں ہیں. آپ انہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچن ایک کیبنٹ میں ہم ڈسکس کر لیں، ایک ایسی پالیسی بنا لیں کہ نہ پی ایم کو امبیرسمنٹ ہو نہ کسی کو ہو، اور اس چیز پہ کر لیں. نہیں، اس میں لیکن اسی پارلیمنٹ کی کمیٹیاں آپ چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان کو اہمیت دیں. بالکل. دیکھیں تو یہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پارلیمان کو پاورفل بنائیں. ایک جانب آپ پارلیمان کی بے سر و سامانی کی بات بھی کر رہے ہیں، ان ایفیکٹونیس کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اعتماد بھی لینا چاہیے. تو مقصد وہی ہوا، یعنی کہ پھر تو یہ کر لینا کہ جہاں پر بات سنی جا رہی ہے کم از کم وہاں پر بات کر لیں، جہاں ایکسیس مل رہی ہے وہاں پر بات کر لیں. خالص فورم پہ تو نہیں سننی نا. بات ہے ایک ہمارا گھر ہے، پارلیمان گھر ہے. آئین میں سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ پارلیمان ہے نا. اس کو ہم نے ساروں نے مل کے کرنا ہے. آپ اچھا صاحب کی پہلی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہا. اتنا بڑا بلینک چیک کوئی بندہ کسی حکومت کو دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے ہر اچھے کام میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے پیچھے یہ جتنے ووٹ ہیں اپنے ساتھ شامل کیجئے گا. اتنی اوپن آفر دے دیے. دیکھیں آئے پارلیمان میں سٹیپ تو لیں. ابھی تک تو وزیر اعظم نے اس کے بعد ایک جن تقریر لوگوں کو نہیں بلایا کی. گیا تھا ان کا تعلق پارلیمان سے نہیں تھا. دیکھیں پارلیمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ضرور تھے مگر پورا پارلیمان کو نہیں ریپرزینٹ پورا کر پارلیمان سکتے. نہیں تھا. دیکھیں آپ اس کی ہر انڈیویجول کی سینکٹیٹی ہے. دیکھیں 25 کروڑ عوام کا ایوان ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تب آپ لوگوں کو بلایا گیا، تب بھی آپ لوگ نہیں گئے. ٹھیک ہے، انڈیویجولی آپ کو جانا ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ جا کے وزیر اعظم سے مل لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم منصب سے ملے، ہمارا تو وہی نہیں تھا تعلق. دیکھیں پارلیمنٹری پروسیڈنگ جس طرح کی بھی ہوں، میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے اس کا کسی طرح کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پارلیمان ہے تو اس ملک میں جمہوریت کی تسلسل ہے، اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا آج جو مجھے پسند ہے وہ میں اپنے لیے کر لوں، مگر اس کے لیے حکومت وقت کو بھی سوچنا پڑے گا. دیکھیں ہماری چھوٹی سوچ نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب کی اگر صحت کے حوالے سے اگر پارٹی نے ایک الارم ریز کیا ہے، کیا وہ ریزنیبل نہیں ہے؟ کیا 10 فروری کی رپورٹ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جب آپ کے دور حکومت تھا اس وقت آپ کے وزیر اعظم صاحب پارلیمان کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. رانا صاحب کیا مثالیں موجود ہیں اس چیز کی؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. یہ اگر اس میٹنگ میں کو اٹینڈ کر لیتے تو ان کی چھٹی ہو جانی تھی اگر خان صاحب کو پتہ چل جاتا. یہ اتنی ہی ان کی آزادانہ سوچ ہے. دیکھیں بات یہ کہ پارلیمنٹ کے اوپر لیکن اچکزئی صاحب کو تو کچھ نہیں ہونا. نہیں میں اس کو رد نہیں کر رہا کہ یہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا. ہونی چاہیے اور ہو سکتا ہے آگے جا کے ہو بھی جائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں بھی جو لوگ جنہوں نے اس سیشن کو اٹینڈ کیا انہوں نے بھی یہ بات مدعا رکھا کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں بھی اس ڈیبیٹ کو لے فیئر انف اینڈ دیٹ شوڈ ہیپن. ہاں تو یہ اس کو میں رد نہیں کر رہا. بات یہ کہ یہ پلیٹ فارم یہ کوئی پی ایم ایل این کا پلیٹ فارم تو نہیں تھا. یہ تو ایک حکومت نے پلیٹ فارم بنایا کہ آپ ایک ان کیمرہ بریفنگ لیں کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا چیلنجز ہیں، کیا سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں، کن چیزوں کو ہم اوور کم کر رہے ہیں، کیا ہماری سوچ ہے، آپ کی کیا سوچ ہے. یہ تو ایک یہ دس واز ناٹ اے پارٹی کا تو سیشن نہیں. پارٹیز تو آگے اگر پارلیمان کا سیشن بلاتے ہیں اور اس پہ اعتماد میں لیتے ہیں، ول یو بی اے پارٹ آف اٹ؟ دیکھیں پارلیمان کی وہی میں کہہ رہا ہوں اپنی سینکٹیٹی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کا سیکیورٹی سیشن تھا، اپنی سینکٹیٹی ہے، اس میں اچکزئی صاحب کو اپروچ کریں تو کیوں نہیں پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے. بٹ یو کانٹ کمٹ ٹو اٹ. آپ اس بات سے اندازہ کر لیجیے کہ آپ کمٹ نہیں کر سکتے. کمٹ کس وجہ سے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ایک ریزنیبل بات کرنی چاہیے نا. آپ بتائیں نومبر آن ورڈز، اکتوبر میں آخری دفعہ بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی. ایسا کون سا قانون ہے جو روک سکتا ہے؟ جب بیرسٹر گوہر کو کہا گیا کہ آپ جا کے مل لیں تو انہوں نے کہا کہ سیاسی اس طرح نہیں ہوا. بیرسٹر گوہر کے ساتھ کمٹ ہاسپٹل کا ہوا تھا. جب ہاسپٹل نہ ہو اور ایٹ دی اینڈ اسے اچانک کہہ دیا جائے کہ جی اب آپ اڈیالہ آ جائیں، تو کیا بیرسٹر گوہر کا جانا بنتا ہے؟ بیرسٹر گوہر کیا ڈاکٹر تھے؟
کیا بیرسٹر گوہر نیکسٹ آف کن تھے اور ظاہر ہے کہ وہ جا کے دیکھ تو سکتے تھے. یہ دیکھیں نا, پارٹی چیئرمین آپ خود ہیں, آپ کے اپنے فیملی کے کسی بندے کا بھی آپریشن ہو رہا ہو اور آپ کو خبر آ جائے, ٹھیک ہے نہیں جی بائی پاس سرجری ہونی, آپ کو بتائی نہ, لوپ میں ہی نہ لیں اور خود سے کر دیں, کیا آپ کو وہ چیز قابل قبول ہوگی؟ There is a difference between a bypass surgery and a eye procedure. میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ فیملی کا ہونا ضروری ہے, لیکن اگر کسی اور کو آپشن نہیں مل رہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی اور کو آپ موقع نہیں مل رہا جانے کا اور ایک شخص کو مل رہا ہے جو پارٹی کا چیئرمین ہے, تو کیا آپ کو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ کم از کم میں تو جا کے دیکھ لوں؟ نہیں, وہ کیا چیز جا کے دیکھیں گے, وہ جیل میں کس چیز کے لیے جا رہے ہیں؟ جیل میں اس وقت کیا ہونا تھا, ایک فالو اپ چیک اپ ہونا تھا. کیا بیرسٹر گوہر ڈاکٹر ہیں, وہ کیا جو ہے نا لینس کے ذریعے چیک کر کے بتا سکتے ہیں؟ جو گزارشات یا جو چیزیں سلمان صفدر صاحب کے پتہ چلی, وہی چیزیں بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی خود بھی بتا سکتے تھے. نہیں, یہ تو دیکھیں نا ضد برائے ضد. کیا ایک ڈاکٹر اگر ساتھ چلا جائے, ڈاکٹر کیا بہتر کوالیفائڈ ہے کمپیئر ٹو بیرسٹر گوہر کے, یا بیرسٹر گوہر کی بات ہوتی ہے؟ لیکن میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کسی کا موقع نہیں دے رہے تو بیرسٹر گوہر کو تو کم از کم انکار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا سوال یہ ہونا, وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ڈاکٹر نہیں جا رہا تو میں نے بھی نہیں جانا. نہیں, موقع کیوں نہیں, سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ موقع کیوں نہیں دے رہے, ایسی کیا ضد ہے؟ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب ایک شخص کو موقع ملا تو اس کو چلے جانا چاہیے تھا. لیکن چلیں بہرحال دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ تھا, اب یہ پارلیمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن تھا, یہ تو وہاں نہیں گئے. ابھی دوبارہ یہ ان کے پاس آپ ان کی جو مرضی ریٹرک سن لیں, بہانہ سن لیں. بات یہ ہے کہ یہ ناقائمہ کمیٹیز میں کام کر رہے ہیں, جو اپوزیشن کا کلیدی کردار, اگر اپوزیشن ہوتی ہے, یہ یا اس سے اگری کریں گے, اپوزیشن ہوتی ہے ان کمیٹیز میں, خاص طور پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, بالکل پبلک, اور فائنانس ہوگی, کامرس ہوگی, انڈسٹریز ہوگی, آپ کی ہیلتھ ہوگی, ایجوکیشن ہوگی. آپ گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, ایکسپوز کرتے ہیں, چیک رکھتے ہیں, چیک, وہاں سے آپ استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سیشن بلایا جاتا ہے, آپ اس کا حصہ نہیں بنتے. آج پی ایم آفس میں آپ کو بلایا جا رہا ہے, پی ایم ہاؤس میں, کہ بھئی آپ اپنا پارٹیسپیٹ کریں, ریجن کے اندر ایک انسرٹنٹی ہے, انسٹیبلٹی ہے, اب آ کے آپ وہاں نہیں آتے. شاید وہاں پر ایک ہی دفعہ جانا چاہ رہے ہیں. پی ایم ہاؤس جس کا ہے اس کے حوالے کر دیں, وہاں بالکل چلے جائیں گے, بلکہ ان کو بھی بلائیں گے. نہیں, ان کو پھر کہاں بھیجیں گے؟ نہیں, ان کو بلائیں گے, ان کو دعوت دیں گے. ہم آ بھی جائیں گے, پہلے بھی آگے. بات یہ کہ یہ ان کا موقف آپ نوٹ کر لیں, ان کی پرائرٹی صرف عمران خان ہے. اس کے علاوہ پاکستان جائے بھاڑ میں, جنگ ہو نہ ہو, یہاں دھماکے ہوں, معیشت کو جو مرضی ہو, ان کا کنسرن نہیں ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ اس وقت آبنائے ہرمز کا ہم سن رہے ہیں کہ اس کے بلاکیڈ چل رہی ہے, وہاں سے تیل کی بڑی ترسیل ہوتی ہے, تیل کی قیمتوں میں اضافہ گلوبلی ہم دیکھ رہے ہو رہا ہے, اور ان سے گروئنگ کنسرن ناٹ جسٹ آئل, باقی اوور آل اس کی بڑی معاشی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. آپ کا شعبہ بھی ہے, کیا چیلنجز ایسے ہیں جو گورنمنٹ فورسی کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو حکومت نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے فوری طور کے اوپر ایک کمیٹی قائم کر دی ہے. جو مین منسٹریز ہیں, اکنامک منسٹریز ہیں, وہ اس کی ممبرز ہیں, اور وہ ہر لحاظ سے اس ریجن میں جو کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے جو اکنامک چیلنجز آ سکتے ہیں, آپ کے فوڈ سیکیورٹی ہو, آپ کی انرجی سیکیورٹی ہو, جس میں آپ کی یہ آئل ریزرو کی جو ہے وہ آگے وہ ہو گئی, آپ کی فائنانس منسٹری, کامرس, سارے اس کا حصہ ہیں, اور ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہا ہے, آلریڈی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے, تو ہم آلٹرنیٹیو روٹس کے اوپر بات چیت ہو گئی ہے, تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی ایکسپینسو؟ obviously دیکھیں, آپ کا کروڈ, تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں, کروڈ بڑھ گئی ہے, $100 کراس کر چکا ہے کروڈ, دیٹ از اے میسو ہٹ. 70 سے لے کے $30. تو یہ obviously آپ جو جتنی بھی آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں, ان کی تیل کی پرائسز بڑھنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں, وہ بڑھیں گی, اور اس میں انفلیشن بھی آئے گی. آپ کا اگر جو ہے بیلنس آف پیمنٹ ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. تو یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے, پورا ریجن اور پوری دنیا کے اندر اس کا امپیکٹ آ